اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال ہے۔ بہت خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ جس میں ہم بالکل سطحی باتیں جو اس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ ڈیلی کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور نہ جاننے کی بنا پر، شیطان کے وسوسے کی بنا پر ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہماری اس حرکت کی بنا پر ہمیں بد اخلاق کہہ دیا جاتا ہے، یا نہ بھی کہا جائے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ ایسی ہی بہت سی چیزیں تھیں جن کو ہم نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ آج ایک ایسی گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے، چونکہ یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا، لہٰذا ہم ذرا سا اپنوں میں ہی کچھ ایسی باتیں ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں کہ جس کا کافی افسوس ہے، سماج میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے اخلاق کے اس چیپٹر میں بات کی جائے۔ پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آپ تک اور پہنچاتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں یہاں پر ہم جا کر کے ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں چاہے کم پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً ہم اس مرجع کی تقلید کرتے ہیں، آپ اس مرجع کی تقلید کرتے ہیں، یہ بھائی تقلید ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہیں تو سبھی مسلمان اور خاص کر سب اہل بیت کے چاہنے والے۔ تو یہ اب آپ کے یہاں لڑکی نہیں دیں گے، شادی نہیں کریں گے، یہ ان کے یہاں شادی نہیں کریں گے، اور ان کے یہاں تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اس طرح سے یعنی ایک مینٹلٹی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جس کی بنا پر ایک دوسرے پر بڑی ہی بد زبانیاں، وہی بد اخلاقیاں پیدا ہو رہی۔ کیا کہیں گے؟ اور دیکھیے وہی بات ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے جب بڑھتی ہے، پہلے یہ تھا کہ اسلام و غیر اسلام کی بات تھی، پھر اسلام میں بھی گروہ ہوئے، مان لیں تھوڑی دیر کو شیعہ سنی والی بات آئی، پھر اور بات بڑھی تو سنی اور شیعہ ٹکراؤ شروع ہوا۔ جی ہم سب جگہ ہے مسلمانوں میں، عام طور پر آپ کے یہاں تو اتنا شاید نہیں ہے، پاکستان وغیرہ میں تو مسجدوں میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ کون نہ آئے، ہاں اس میں خالی فلاں لوگ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ مسجد تو خدا کی ہے، اللہ کی ہے، ہاں، مگر پھر بھی مگر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں آئے نماز پڑھنے اور وہ آئیں، یعنی اس حد تک کہ کہاں کا اسلام اور کہاں کا وہ نظام یہ پیدا ہوا۔ ویسے ہی اس میں بھی اب آپ سے کیا مطلب، وہ کسی کی تقلید کر رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی کہا گیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ تجسس بہت نہ کرو۔ آپ کو جاسوسی کے لیے دنیا میں نہیں اتارا گیا ہے، اچھا کہ آپ جاسوسی کرتے پھریں کون کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اس کے نظریات۔ اب آپ کا جو نظریہ ہے، اگر کہیں بات ہو رہی ہو، گفتگو ہو، تو آپ اپنے نظریوں کو رکھیے، صحیح طریقہ جو ہے اچھے طریقے سے اپنے نظریوں کو رکھیے۔ جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب ان سے کوئی گفتگو کرو تو احسن طریقے سے کرو، پیغمبر کو ایسے ہدایت کی کہ بات کرنی ہے تو احسن طریقے سے بات ہونی چاہیے، جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، لڑائی نہیں لڑنا ہے۔ اچھا، تو وہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑائی ہونے لگتی ہے کہ آدمی پہلے تو دھیرے دھیرے چلتی ہے، بڑھتے پھر ایک دوسرے کو نوچنے کسوٹنے لگے۔ تو وہی بات اس میں بھی ہے کہ آپ کی جتنی ذمہ داری ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آدمی کی تقلید ہونی چاہیے، آپ ضرور کریے جی، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی نہیں ہونی چاہیے، وہ دوسرے کی کر رہا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا آدمی بھی ہے، مان لیں تھوڑی دیر کو، وہ کہتا ہے غیر مقلد ہے۔ ایک پوری بحث برادران اہل سنت نے بھی مقلد و غیر مقلد کی ہے، بہت اچھا ہے۔ تو غیر مقلد ہے، وہ نہیں کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ اگر اس کا یہ آؤٹ لک ہے، یہ اپروچ ہے، آپ کرنے دیجئے۔ آپ یہ تو نہیں خارج کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بنیادی اسلام کے کلمات تھے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، یعنی دیکھیے تمام عالم اسلام میں 3 باتیں مشترک ہیں۔ اللہ کی توحید، کہ اس کو ایک ماننا، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تمام لوگ جو ہمارے یہاں پڑھا بھی جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہتا ہے۔ دوسری بات نبوت ہے کہ نہ صرف ایک نبی بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر جگہ انبیاء آئے، جن میں سے
وہ شاید 25-26 کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا ذکر آیا ہے، باقی لوگوں کے نام بھی پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بستی نہیں ہے اور کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے میسنجر کو نہ بھیجا ہو، تو اپنے رسول یا نبی کو بھیجا اور پیغام دیا. اسی لیے منع بھی کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے کسی بزرگ کو آپ برا اس لیے نہیں کہیں کہ بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہو جو بھیجا گیا ہو. کسی کے کچھ ماننے سے نہیں. جناب عیسیٰ کو اگر عیسائی اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ کون سی غلطی ہے؟ صحیح بات ہے، کہنے والوں کی غلطی ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ اپروچ ہے. تیسری چیز جس پر وہ سب متفق ہیں کہ قیامت ایک دن ہوگی اور سب لوگوں کو اپنا حساب دینا ہوگا. پھر ان کی نیکی اور بدی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جو نیک ہوں گے ان کو جنت بھیجے گا، جو بد ہیں انہیں جہنم بھیجے گا. اگر یہ بنیادی باتیں صحیح ہیں تو پھر اس میں اب ٹکراؤ کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں جتنی باتیں وہ اب پہلے تو یہ کہ ہاتھ کھولتے ہیں کہ باندھتے ہیں نماز میں. اب نماز میں کیا پڑھتے ہیں، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہاتھ کیوں پکا؟ پھر یہ بحث ہوتی ہے کہاں پر ہاتھ باندھیں. یہ برادران اہل سنت کی دوسری بحث یہ ہے. یہاں تو ابھی یہ اچھا یہاں پر تو نہیں ہے. امام مالک کے ماننے والے جو مالکی سنی کہلاتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے شیعہ پڑھتے ہیں. حج کے موقع پر آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو دکھائی پڑیں گے. تو وہاں پر آپ یہ نہیں کہ جس کو ہاتھ کھولے دیکھیں سمجھے کہ وہ شیعہ ہے، وہ مالکی فقہ کا پابند بھی ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب بہت اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں جن کو کوئی اتنا بڑا ایشو اور اسٹینڈ بنایا جائے کہ وہ جیسے نا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. جو بات کہی گئی ہے تو وہ حقیقت جو تھی وہ غائب ہو گئی. یہی سب کہ یہاں پر ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں اور یوں تو یوں کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ سجدگاہ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ کی پوجا ہوتی ہے. پتھر پر ہم کہتے ہیں آپ جا نماز پوجا کرتے ہیں، ویسا شروع ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں آپ جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں. اگر سجدہ کرنے سے سجدگاہ کو یہ مانا جائے کہ سجدگاہ کی پوجا ہو رہی ہے تو جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس چٹائی پر پڑھ رہے ہیں چٹائی کی پوجا کر رہے ہیں، جس فرش پر پڑھ رہے ہیں اس فرش کی پوجا کر رہے ہیں. آپ دوسرے آدمی کے دل میں کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں؟ تو جو اسلام دیکھیے بنیادی طور پر ٹالرنس کا دین ہے. جی اور کوئی بھی ایک جو لیونگ ریلیجن ہوگا، زندہ دین ہوگا، اس میں ٹالرنس بہت ضروری ہے. کہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو بھی آپ سوچیں کہ بھائی یہ جو کر رہا ہے کرنے دیں اس کو. آپ بلا وجہ کے ٹکراؤ اور کانفلکٹ میں نہیں آئیں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اتنے ہی ان کے پاس مرجع تھے. میں نے ابھی آپ سے کسی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ رسول اللہ نے اتنا ہی سکھوایا کہ جو نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اللہ وہ بھی اس کو دیکھے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. اتنا ہی تعلیم دی گئی تھی. وہ ہو گیا، نماز پڑھتا ہے چلا گیا. اچھا کتنے لوگ بیچارے نماز پڑھتے ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے سورے میں کوئی غلطی ہو جائے، کرتے ہوں. اور آج تو اگر وہاں جناب بلال کی طرح کے کوئی اذان دینے والا آپ کو مل جائے گا تو شاید مسجد سے نکال باہر کیا جائے. اسد اللہ الہ الا اللہ کہہ رہا، نکالو اس کو. اور رسول اللہ نے ان کی اسد اللہ الہ الا اللہ اسد ان محمد رسول اللہ کو صحیح مانا. تو اس کا مطلب یہ ٹالرنس ہے جو اسلام کا ایک اصول ہے. ہم تو کتنی جگہوں پر کہتے ہیں نہیں بھائی میں مولوی نہیں ہوں، اگر میری کوئی بات پکڑ میں بھی آتی ہے تو مجھے ناظرین اور سامعین معاف کر دیا کریں کہ میں وہ بات نہیں، میں تو ایک عام آدمی جیسے سوچتا ہے ویسی بات کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہاں ان کو سورہ حمد یاد ہے؟ عربی تو آتی نہیں. جی ان کو سورہ قل هو اللہ نہیں یاد ہے. وہ نماز اگر انگریزی میں پڑھنے لگیں تو کیا ہو بھائی؟ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ پڑھیں، ایک صورت یہ کھڑے ہو جائیں. ارے وہی ہو سکتا ہے یہ مجبور ہے، نہیں سیکھ سکتا. اللہ اس کی انگریزی، وہ تو ہر زبان جاننے والا ہے، ان کی انگریزی والی کوئی مان لے. جب سیکھے گا تب سیکھے گا، ابھی اس کو پڑھنے دو، کوئی اسی طرح سے پڑھ لے. جی وہ ہمارے یہاں ایک بیچاری عورت کام کرتی تھی تو وہ کہنے لگی ایک دن، بتانے لگی گھر میں کہ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں نماز نہیں آتی. کچھ کسی علاقے کی تھی بیچاری غریب عورت، تو سب بستیاں ہیں، وہ جھگیاں ہیں جن میں وہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، آتا ہے. ہم بس سجدے میں سر رکھ لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. تو ہمارے گھر میں وہ کہنے لگی کہ تم ایسے ہی پڑھا کرو. اچھا ہم ابھی اس کو نماز سکھانے لگے تو یہ اللہ اللہ بھی چلا جائے.
اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے. پتہ نہیں یار, وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ٹالرنس والی بات جو اللہ کی ہے, وہ دیکھیے, وہ اس کی سننے میں یہی آیا کہ وہ کریم نہیں بول پاتا تھا. یہ جا رہے تھے مناجات کے لیے اور وہ کریر کر رہا تھا. اس کو انہوں نے سمجھا دیا کریم کہو, 2-4 بار کہا, یہ چلے گئے, وہ کریم بھول گیا. اچھا کریر کو سمجھ گیا تھا کہ نبی خدا نے غلط کہا ہے, اور کریم بھول گیا, بیٹھا تھا. تو جناب موسیٰ سے جیسے گفتگو شروع ہوئی, اللہ نے کہا کہ میرے بندے کو کس مصیبت میں پکڑ پھنسا آئے ہو. اچھا, کہا پالنے والے تیرا نام غلط لے رہا تھا, میں نے اسے بتایا کریم کہو. کہا نہ وہ کریم کہہ رہا ہے نہ کریر کہہ رہا ہے, چپا بیٹھا ہوا ہے, بالکل چپ بیٹھا ہوا ہے. ارے وہ کریر کہتا تھا, میں سمجھ لیتا تھا کہ کریم پکار رہا ہے مجھے. اچھا آپ بتائیے, ہم ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہمارے اتنے تمام مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہوتی ہے سب کی کہ جی نماز ہم لوگ, ہم کو اتنی عربی نہیں آتی ہے, ہمیں اتنے فارمولے نہیں معلوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا حساب کرنے لگے جیسے ہماری عدالتیں اور ہماری گورنمنٹ سرکاریں کرتی ہیں, تو شاید کسی کی نماز 1% کو چھوڑ کے صحیح نہ ہو. پروردگار عالم ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے, ہمارے جذبے کو دیکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اگر اسے ہدایت دینی ہوگی دے دے گا, اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن مقابلے میں جب کوئی اپنا نظریہ آپ پیش کریں تو لڑیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہا گیا تھا, بلکہ اصول کیا ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, جو تمہارا طریقہ ہے, جو تمہارا راستہ ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. بھائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, جو تم کر رہے ہو کرو, جو ہم کر رہے ہیں ہم کر رہیں گے, جو ختم ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کو فلورش کرنا ہوگا اور اسٹینڈ کرنا ہوگا وہ اپنی جگہ اسٹینڈ کرے گا. ہمیں لڑنے سے کیا فائدہ ہوگا, وہ ہمارے اس پر تو آئے گا نہیں. اتنی دیر کی جو ہم لوگ کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا ایسا بھی ناظرین ہو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو عقیدے کو ہی کمزور کر رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کروڑ کے چلو آگے بڑھو. نہیں دیکھیے, ہمارا عقیدہ جو ہے, آپ وہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ آستھا کا پرشن ہے, یا عقیدے کا عقیدہ آپ خود سے نہیں بنا سکتے. کہ ہر آدمی اگر اپنا ایک عقیدہ فارم کر لے تو پھر بڑی مشکل ہوگی. ہندو لاء میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں, تو اس میں شادی کے موقع کے اوپر جو میرج ہوتی ہے, تو اصول یہ ہے کہ سیریمنی آف دی میرج ہونی چاہیے جو بھی ہے. تو اب چاہے وہ ہندو کی ڈیفینیشن میں تو انہوں نے بڑا اضافہ کر دیا ہے کہ سکھ, جین, بدھسٹ اور سناتن دھرمی, آریہ سماجی سبھی ہندو ہیں. تو اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سکھ میں اور سناتن دھرمی میں شادی ہو رہی, تو کسی ایک کی رسم سے شادی ہو سکتی ہے, چاہے سناتن دھرم سے ہو جائے چاہے سکھوں کے حساب سے ہو جائے. یہ شادی وہ مان لیں گے کہ مدراس میں کیا وہ پروہتوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے, کہ وہ لوگ بہت وہ کرتے تھے, انہوں نے ایک گروہ بن گیا کہ ایک اجتماعی شادیاں ہوں گی, سیریمنیز وہ سب نہیں ہوگا, پنڈت جی کی ضرورت ہی نہیں. آج 1000 جوڑوں کی شادی ہے, اور اس کی بڑی پبلسٹی کی جاتی تھی. سیلف ریسپیکٹر اس گروپ کا نام تھا, سیلف ریسپیکٹر. سن 76 یا 66 کا کیس ہے, اس میں ایسا وہ شادی ہونے لگی. اب بعد میں یہ صاحب آیا کہ سپریم کورٹ نے, مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کوئی سیریمنی کریٹ نہیں کر سکتے, جو ہیں وہی رہیں گی. اگر کریشن ہوگا تو پھر اس کے کریشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ سرکار جو ہے لیجسلیشن کرے, یہ نہیں کہ جس کا جیسے جی چاہے وہ کریشن کرنے لگے اور مان لے کہ بھائی اس طرح سے ہوا. دیکھیں وہ میں کہیں کسی کا پڑھ رہا تھا, تو اس میں کہ دنیا میں نہ جانے عزت دینے کے 50 طریقے ہمارے یہاں جھکتے ہیں کسی بزرگ کو دیکھ کے. ہندوؤں میں پیر کا چھونا ریسپیکٹ دینے کے لیے. ایک جگہ یہ ہے کہ کسی کمیونٹی میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو عزت دینا مقصود ہو اور بہت محبت کا اظہار کرنا ہو تو ایک دوسرے پر تھوکیں. میں نے اس پر تھوکا, اس نے میرے اوپر تھوکا, موجود ہے یہ مل جائے گا آپ کو, گوگل پر مل جائے گا. تو کہنا یہ ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ وہ اس کے یہاں ہوگا بھئی. ابھی ہندو کیوں اس کو شروع کر دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تھوکیں گے, یا مسلمان السلام علیکم کے بجائے تھوکنے لگے. نہیں, اس کا تو آپ اپنی آستھا خود سے کریٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک گروہ ہیں, آپ نے کوئی سسٹم, یا تو آپ خود نبی بننے کا دعویٰ کریں, یا یہ کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ آپ ایک ریکگنائز پرسنالٹی ہیں وہاں سے. نہیں تو آپ فالو کریں گے, تو جو فالوئنگ ہے جن چیز کی چل رہی اس میں سے کسی کو فالو کریں. یہ نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے, تو پھر دنیا میں جتنے لوگ ہیں اتنی رائے ہیں. یعنی بار بار ہماری نگاہ اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک تو اخلاق نہ بگڑنے پائے,
اور جس پرسنالٹی کو ہم فالو کر رہے ہیں ان پر نگاہ ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی نئی یہ چیز. میں نے کہا نہیں، جیسے دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. ہمیں ایک بات ہے، جیسے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے لی تھی کہ بیچارہ جو مسلمان ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کینیڈا میں امریکہ میں نیگروز ہیں، اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، سنتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ اس طرح سے آپ کی طرح سے ابھی، یا یہ کوشش کر رہے ہوں گے عربی پڑھنے کی، سیکھنے کے، نہیں موقع نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے. اسی پہ ایک بات یاد آ گئی حضور بہت معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی ہمارے سماج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر جانتے ہیں، کوئی کسی ایسی کمیونٹی سے یا کسی ایسے علاقے سے آ گیا جو نہیں جانتے، تو کبھی کبھی یعنی نارمل لوگ برس پڑھتے ہیں، تم کو ابھی یہ سب نہیں آتا ہے، اس قرینہ کھڑے ہونے کا تم کو طریقہ نہیں معلوم، اور ایسے کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. وہ اب کہتا ہے کہ اب ہم سیکھنا تو چاہتے تھے لیکن اب جب وہ یہ نہیں، وہی جو ہے اخلاق کی کمزوری اور کمی کی بات ہے کہ آپ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی ہے. اس کو اگر سمجھا نہیں تھا تو اس قاعدے سے سمجھاتے کہ بھیا ایسے کر لیا کرو، یہ کر لو، ہو جائے گا. تو یہ اس لیے کہ آپ اس کو اتنا نہیں آتا تو ہمیں بھی بہت سا نہیں آتا، بہت کچھ نہیں آتا، بہت کچھ نہیں آتا، ہر چیز ہم جانتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. تو یہ کہنا ہے کہ جو چیزیں جیسے مثال کے طور پر کوئی ہے اب اتنا کر رہا ہے، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چھٹے پا کے چلا ہی جائے ہمارے یہاں سے. ایک صورت یہ تھی کہ بھائی بیٹھے، ہمیں اس معاملے میں بہت سی جگہوں پر آپ کے بامبے میں بھی آپ نے بھی آپ کے پروگرام ون چینل پر آیا تھا کہ ایسی مسجد کہیں پر دکھائی تھی جہاں پر غیر مسلموں کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اور آئیے، اور مثلاً شرکت ہوتی ہے، کھانا کھلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ کوئی ضروری نہیں کہ وہ آدمی کم سے کم جان تو جائے کہ بھئی یہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے، رکوع میں کیسے جھکتے ہیں، سجدے میں کیسے جاتے ہیں، ذکر کیا کرتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے کے بجائے دوسرے کی مجبوریوں اور معذوریوں کو بھی سمجھا جائے. دنیا بھی اسی اصول پر چلتی ہے جی. جو لوگ دستخط نہیں کر پاتے ان سے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں کہ بھیا انگوٹھا لگا دو، تم نہیں پڑھے لکھے ہو، یہاں پہ انگوٹھا لگا دو، نشان انگوٹھا ہو گیا. بلکہ پڑھے لکھوں سے بھی انگوٹھا لگوا ہی لیا جاتا ہے آدھار کارڈ وغیرہ میں، ساری انگلیوں کے نشانات دے دو. پڑھے لکھے تو تم بعد میں ہو، نشانات لے کے پہلے پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو ویسی ہی بات ہے کہ ایک ہمیں ایک وہ برداشت ہونی چاہیے، ٹالرنس، دوسرے کا لحاظ، یہ تمام چیزیں انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی، اب ہمیں نیلا رنگ پسند ہے یا کسی کو ہرا رنگ پسند ہے، اب دوسرا کوئی رنگ برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے رنگ پیدا کیے. اگر کسی آدمی کو ایک خاص خوشبو پسند ہے، آپ دیکھیے سینٹ کی دکانوں پر کتنے طرح کے سینٹ ہوتے ہیں، تو ایک پرٹیکولر سینٹ اگر کسی کو پسند ہے، کوئی خاص خوشبو، اور وہ تو دوسرے کو دوسرا سینٹ پسند ہے، تو شکایت کیا ہے کی ہے؟ اس کو جانے دیجیے، اس کو اس طرح سے وہ یہی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خوشبو ہے، یہ بھی ایک خوشبو ہے، یہ بھی ایک کلر ہے، یہ بھی ڈیزائن ہے، یہ کپڑا بھی ہے. ہیومن بینگ میں یہ جو رنگا رنگی ہے یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے جو ہونا چاہیے. اصل بات ہے کہ بنیادی چیزیں برقرار رہیں. ہم توحید کی پریچنگ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بات سارے ریلیجنس میں آتی ہے. ہندوازم میں بھی ہے کہ وہ ایکو برہم دوتیو ناستی، بس اللہ ہی ہے، باقی کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے، اس کا کریشن ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہے، سکھوں میں بھی یہی ہے، عیسائیوں میں بھی یہی ہے. وہ بعد والے چاہے اس میں اپنی آستھا جہاں لگا دیں، اصلاً ایک تو یا جو چیز ہے چلنے دو. ایک دن دنیا متفق ہو جائے گی، ہم سب لوگ ایک جگہ پر آ جائیں گے. ہیومن بینگ ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، اگر دوسرے سے ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت کر لیں. جی، ایک بات ذرا سا ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے، زیادہ اچھا ہوگا. یہ بات ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی اور بہت سی یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں وہ تمہارے نماز روزے یعنی مسجد میں آ کر دیکھیں گے نہیں نماز کیسے پڑھ رہے ہو، وہ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت تم پڑھ رہے ہو، وہ تمہارے اخلاق کو دیکھیں گے اور اسی سے تمہارے مذہب کو سمجھیں گے. تو ہم بس اسٹینڈ پر ہیں، ریلوے اسٹینڈ پر ہیں، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کمپنی میں ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، تو ہمیں کیسے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے؟ ایک پیغام کے طور پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اپنے تمام ناظرین سے اور سامعین سے جو کہنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا. وہ میں نے ویڈیو کلپ دیکھی تھی اس کی. تبلیغی جماعت جو جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھاتی ہے ان کو، تو جو جاپان جا رہی تھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا. کیا؟ وہ پرابلم یہ آیا کہ جاپانی
اتنے ایماندار ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز چھوڑ دیجئے، اگر آپ کا پرس گر جائے گا تو وہ کھوئے گا نہیں. اچھا. اپنے کام کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ اتنا کام نہ کرو. اور جو وہاں خودکشیوں کا ریٹ زیادہ ہے، آتم ہتیائیں ہوتی ہیں، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کے برابر کام نہیں کرتا ہوں تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. اور اللہ نے الگ الگ طرح کے لوگ بنائے، اب سب کی طاقت ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہے، یعنی وہ بہت ہے وہاں پر خودکشی کا وہ. لیکن یہ اس پر کہ پرائم منسٹر کہہ رہا بھیا اتنا کام نہ کرو، ایمانداری ایسی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت جا رہی ہے کیا سمجھائے؟ بھائی ان کو بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، کاہے کی تبلیغ کریں گے؟ کاہے کی تبلیغ کریں گے؟ آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں دودھ میں ملاوٹ ہے، وہاں پر دواؤں میں ملاوٹ ہے، وہاں جانوروں کی چربی کو گھی بنا کے بیچ لیتے ہیں. مثلا پاکستان سے جو لوگ جا رہی ہے ٹیم، تو پاکستان میں کیا حال ہے؟ شاید وہ 162واں نمبر کیا ہے اس کا ایمانداری میں، تو وہ ہے حاجیوں میں نمبر 2. مگر ایمانداری اس منزل پر ہے آپ کی. یہ سب گئے ہیں پریچنگ کرنے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی کسی کو سمجھانے کے لیے آپ بتائیے کہ صاحب یہ فائدہ ہوتا ہے ریلیجن کا، جی دین کا یہ فائدہ ہے. وہ آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اس سے زیادہ آپ سے زیادہ ایماندار وہ ہے، آپ سے زیادہ سچ وہ بولتا ہے، آپ سے زیادہ کام وہ کرتا ہے. تو جب آپ پریچنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر ہونا پڑے گا، تب تو آپ ریچ کریں گے. اگر آپ اس منزل پر نہیں ہیں تو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہم استاد ہیں، ہم سے زیادہ قابل لڑکے ہمارے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا پڑھائیں گے؟ ہم خود ہی بھاگیں گے. تو اس لیے جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو پیغام یہی ہے کہ پہلے آپ خود اتنے نیک بن جائیں تاکہ جب دوسروں کو آپ نیک بنانے کے لیے آئیں تو آپ کو لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے. جی آپ کتنے ایسے واقعات میں پیش کر سکتا ہوں. اب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کتنے لوگ جو ہے آپ جا رہے تھے، جو اس وقت کوفے میں آپ خلیفہ وقت تھے، اس وقت ہے آپ وہ تھا، ایک آدمی ساتھ ہو گیا، بات چیت ہونے لگی، یہودی تھا، وہ جوڈائزم اس کا ریلیجن ہے، یہودی تھا. یہ بتائیے ہم ہوتے تو ہم پہلے اس سے چاہتے کہ بھی کلمہ پڑھوا دیں، اس سے بحث کر لیں اسی پر. حضرت علی اس کے ساتھ چلتے رہے. اس کو ایک الگ طرف جانا تھا، تو جہاں سے راستہ بائیفرکیٹ ہوتا تھا تو حضرت علی چلے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ صاحب آپ غلط راستے پر آ رہے ہیں، آپ کو کوفے جانا ہے تو یہ راستہ ہے. اچھا آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں سربراہ مملکت ہوں اور میں یہ ہوں اور میری یہ پوزیشن ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ ہمارا راستہ نہیں، میں جان بوجھ کے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے ساتھ سفر میں ہو جاؤ تو اسے اتنے قدم تک اس کو ڈپارٹ کرنے کے لیے رخصت کرو جا کے. اچھا. تو میں اتنا کر کے بھی پلٹ جاؤں گا، پھر کوفے کی طرف چلا جاؤں گا. اس نے اسی بات پر اسلام قبول کر لیا، اس کی یعنی اس مورالٹی اور اس پرنسپل کے اوپر. سبحان اللہ. یا یہ کہ جب شریح چیف جسٹس تھے، قاضی تھے جب کوفے میں، اور آپ کی کہیں زرہ گر گئی تھی، کبھی سفر میں گر گئی، وہ کسی یہودی کو مل گئی تھی، وہ آپ نے پہچان لی. وہ مقدمہ آیا، شریح کے پاس لے کے آئے تو قاضی شریح نے سے کہا کہ میری زرہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ گواہ لائیے. کبھی گواہ تو میرے پاس کوئی موجود نہیں. کہا تو پھر قبضہ تو اسی کا ہے، پوزیشن ہے اس کا، تو میں آپ کو کیسے دے دوں؟ تو ٹھیک ہے. آپ نکل آئے، دربار سے جانے لگے تو وہ متاثر ہو گیا. اس کو ہوا کہ بھئی ایک آدمی جو سربراہ مملکت ہے، جو اتنا رولر ہے، اس پوزیشن کا آدمی ہے، اور ابھی جس کو وہ اتنے چیف جسٹس بنا رکھا ہے، جب چاہے ہٹا دے، ابھی وہ قانون کا اتنا لحاظ کرتا ہے. تو چلتے وقت اس نے کہا کہ نہیں، یہ ذرا آپ کی ہے. اچھا. وہ خود تسلیم، اس نے کہا کہ مجھے ملی تھی پڑھی ہوئی، اور میں اب کلمہ پڑھتا ہوں. کہ جب دین میں، اسلام میں، یعنی کیا ہے، کس چیز کے، نماز پڑھ کے اس نے نہیں پڑھا کہ حضرت علی نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں اور دعا کو بہت صحیح عربی میں پڑھتے ہیں اور بڑا اثر ہوتا ہے اس میں، اس سے نہیں متاثر ہوا، وہ آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوا. اور اس نے کہا کہ یہ امیر المومنین نے کہا جب چلتے کلمہ پڑھ لیا تو جاؤ، تمہارے ہم نے ذرا گفٹ کر دی، جاؤ. اچھا. ذرا یہ نہیں، کون ذرا کی کیا حیثیت ہے، وہ تو میرا حق تھا، میری تھی، اس لیے میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا. جی. تو کہنا یہ ہے کہ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے. اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے مورلز کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے مورلز کی اصلاح کریں، پہلے اپنے کو درست کریں.
ہم جب اپنے کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری بات میں بھی اثر دے گا, ہماری فکر میں بھی اثر دے گا, یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. یعنی یہ دیکھیں ہمارے پاس تو مورالٹی ذاتی طور پر خود ہی نہیں ہے, تو جس کے پاس خود نہیں وہ دوسرے کو دے رہا ہے. ابھی میرے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں دان کرنے کے لیے نکلا ہوں, تو کیا دان کروں گا؟ میرے پاس خود ہونا چاہیے تو میں دوسرے کو دے سکتا ہوں. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں سوسائٹی میں کہ کوئی ایسی مصیبت, پریشانی, لڑائی جھگڑا کچھ ہوتا ہے تو آپس میں لڑنے جھگڑنے والے بھی کہتے ہیں دیکھو کچھ بھی ہو جائے ان کو کچھ مت کہنا ہے, وہ بہت ہی با اخلاق, اور تو اس کا اثر. یہ جی بالکل ایسا ہوتا ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اخلاقیات وہ چیز ہیں جو اپنا کلمہ پڑھا دیتی ہیں جی, کس کوئی بھی ہو کہ بھئی یہ آدمی یہ پکا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں, وہ ہم نے بہت سے راویان حدیث کو کا جو آپ مطالعہ کریں تو یہ بھی تھا ایک زمانے میں نا, وہ شیعت ایک فکر تھی, جب بھی ہے وہ شیعت کا فکر کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت کی طرف اس کا عام طور پر جو جھکاؤ ہوتا ہے اس سے زیادہ جھکاؤ ہونا تشیع سمجھا جاتا تھا. تو اس نے بہت سی جگہوں پر ہے کہ یہ راوی تو ثقہ ہے, سچا ہے, حالانکہ اس کا جھکاؤ تشیع کی طرف ہے. آپ دیکھیے اس میں جو راویوں کی سند ہوتی تشیع, تو مطلب یہ نہیں کہ ہماری پرنسپل کو تو نہیں مانتا مگر راوی ثقہ و سچا ہے, تو راوی کے سچے ہونے کو وہ تسلیم کر رہا ہے کہ راوی جھوٹا نہیں ہے یہ. تو اس لیے کہ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے, وہ آدمی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, اگر اس نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے. انسان اگر اس کو اچیو کر لے, باقی تو ہر چیز فانی ہے, مٹ جائے گی, یہاں کچھ بچے گا نہیں. صحیح, کوئی نہ کوئی لے کے جاتا ہے نہ دے کے جاتا ہے, جو چیز ہوتی ہے وہ یہی باقی رہتی. چلیے گا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, مگر ہم پھر بھی آخر میں چاہیں گے, حالانکہ آپ نے ابھی جواب دیا, اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں اشارہ آیا, پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو, خاص کر وہ جو ورک کرتے ہیں فیلڈ میں جا کر کے, کہیں دوسروں سے ملاقات کرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, آنا جانا, ان سے اخلاق کے سلسلے کو, یعنی اس 5 ایپیسوڈ کی سیریز کو دیکھتے ہوئے خاص کر ان لوگوں سے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہے, جو ملتے جلتے ہیں لوگوں سے, اسکول کالج سے لے کر کے کمپنیوں اور آفس تک جانے, کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, ہم صرف یہ مسلمانوں سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سامعین جو ہیں اور ناظرین تو وہ ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہم لوگ تو میسیج آف ہیومینٹی دیتے ہیں, اور سارے ہیومنس کو, آدمی ہیومن ہونے کی پہلی پہچان ہی اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مورلس ہوں, نیتکتا اور اخلاقیات ہی. اور مورلس کا تعلق انسان کے انٹرنل سسٹم سے ہوتا ہے. قانون جو ہوتا ہے, لا جو ہے, وہ ایکسٹرنل سسٹم کو دیکھتا ہے. آپ جتنا چاہے برا سوچیں, یہ کری ان کو نقصان نہ پہنچائیے, کام ختم ہو گیا. اب رات بھر میں سوچ کے گندی باتیں سوچتے ہیں, خرافات سوچتے ہیں, بستر پر لیٹتے ہیں. اخلاق کہے گا, مورلس کہیں گے ایسی بات سوچتے ہی کیوں, یہ تمہارے دماغ میں آئی کیوں بات, یہ بری بات. تو ہم یہ تمام لوگوں سے, وہ کسی مذہب اور ملت کے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ہیومن بینگ ہیں, ہم انسان ہیں, ہم میں بھی کمزوریاں ہو سکتی, ہم اپنے کو درست کریں. اگر جتنے یونٹس ہیں, جتنے انڈیویجولس ہیں, ہم سب لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو سماج اور معاشرہ تو اپنے آپ ہی درست ہو جائے گا, ہے نا. ہماری ساری اپروچ ہوتی, کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 ہماری طرف ہوتی ہیں, ہم دوسری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ غلط ہیں. اچھا, یہ نہیں طرح کہ میں کتنا غلط ہوں. یہ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اس فیلڈ میں, اس میدان میں آئیں اور اچھے بننے کی کوشش کریں. ہم آتے, ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک بات کہی تھی, مولانا قلب حسین صاحب قبلہ علیہ مقامہ, جو ذاکر شام غریمہ اول سمجھے جاتے ہیں, مولانا عمدۃ العلماء, انہوں نے ایک مرتبہ گورنمنٹ سے کہا تھا, یعنی اپیل کی تھی, کہا تھا کہ بھئی سرکار جو ہے الف سے اللہ اور نو سے نبی نہیں پڑھا سکتی, تو کم سے کم الف سے اچھائی اور بے سے برائی تو بتا سکتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ سیکولر ہیں, سیکولر رہیں, مگر سچ اچھی چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے. کسی کا دل دکھانا بری چیز ہے, کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھی چیز ہے. اس میں تو کون سا ریلیجن ہے جو اس کے خلاف بول رہا ہے؟ تو اس لیے آپ سب اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی یونٹ کو ٹھیک کریں, اور جیسے ہی ایک یونٹ ٹھیک ہونے لگے گی اس کا اثر دوسری, ہم ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارا محلہ ہے, ہمارا پڑوس ہے, ہم اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا کام یہ ہے ہیومن بینگ ہونے کی وجہ سے کہ ہم ہیومن بن کے دکھائیں. اور ہیومن جو ہیں وہ اینجل سے اور فرشتوں سے بھی اوپر کی چیز ہے. اگر ہیومینٹی پیدا ہو جائے اور آ جائے ساری دنیا میں ترقی بہت ہے, ہیومینٹی نہیں ہے.
سب سے بڑا مسئلہ آج کے سماج کا یہ ہے کہ ہیومینٹی نہیں ہے. ایک ملک صرف پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملک میں ہنگامہ کروا دیتا ہے, دوسرے ملک میں ہتھیار بھیجتا ہے, کئی ہے نا بیماریاں پھیلا دیتا ہے, بیماریوں کا علاج دوائیں جو آتی ہیں ان کو بیچ رہا ہے. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کام کر لیتے ہوں لیکن اس طرح نہیں کرتے. تو انسان جو ہے جب تک ہیومینٹی نہیں آئے گی دنیا بن نہیں پائے گی جو اللہ چاہ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی. اور دیکھیے ناظرین, یہ 5 ایپیسوڈ کی سیریز ہے جو ہم نے سلسلہ آپ تک پہنچایا اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے. یہ خود یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر میں ہوں, باہر ہوں, سماج میں جہاں بھی ہوں, بہت سخت ضرورت ہے اس کی, خود ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال اور دیگر دوسرے لوگوں کو بھی, کہ اگر یہ اخلاق نہ ہو ہمارے اندر تو پھر واقعی جیسا کہ آغا نے اشارہ کیا کہ انسان بھی پھر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اگر اللہ نے اشرف بنایا ہے تو ہمیں اپنے اس کوالٹی کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ تبھی بڑھے گی جب ہم اخلاق کے چیپٹر کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے رہیں. تو یہی مقصد تھا ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا. یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اور اجازت دے دیجیے اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع کو لیں گے اور پھر سے ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رہی تو گفتگو کریں گے اور وہ سلسلہ آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.